ہمارے ساتھ محمد جعفر صاحب موجود ہیں جو جماعت اسلامی کی جو ایک کمپین کمیٹی ہے اس کے انچارج ہیں۔ مسلم پرسنل لا اویئرنیس کمپین کا ان کا شروع ہو رہا ہے 23 تاریخ سے 7 مئی تک چلے گا، تو اس پر ہم ان سے بات کریں گے کس طرح کا آپ کا لاہے عمل ہوگا، کس طرح سے آپ پبلک کے بیچ جائیں گے اس کمپین کو لے کر۔ ہم پبلک کے درمیان پبلک میٹنگز کریں گے، چھوٹی چھوٹی گیدرنگز کریں گے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں وچار کریں گے، اور اسی طرح ہم لوگوں کو پمفلیٹس دیں گے، لوگوں کو فولڈرز دیں گے، پھر سمپوزیم کریں گے، لوگوں کے خیالات بھی جانیں گے، لوگوں کو بتائیں گے بھی۔ تو اس طرح پبلک میں مختلف ویمنس ہماری جائیں گی، ہم بھی جائیں گے، مرد بھی جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گی۔ ہم ہر سیکشن میں جا کر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے بات کریں گے اس انداز میں، جو کم پڑھے لکھے ہیں، جو جاہل ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ صرف مسلمانوں میں جائیں گے یا غیر مسلموں میں بھی جائیں گے، اور کس طرح کی آپ اویئرنیس دیں گے ان کو؟ کیا یہ بتائیں گے کہ اسلام میں طلاق کا کیا کانسیپٹ ہے، حلالہ کا کیا کانسیپٹ ہے، کس طرح سے ان کو ہم جو ہے اس وقت سب سے پہلے تو مسلمانوں کو فرسٹ ٹارگٹ کریں گے، فوکس مسلمانوں پہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی نہیں بھولیں گے۔ وہاں جہاں جس لوکیلٹی میں جائیں گے وہاں ان سے بھی بات کریں گے، ان کی مس انڈرسٹینڈنگ کو بھی دور کریں گے۔ مسلمانوں کو پرسنل لا کیا ہے یہ بتانا ہے، یہ صرف طلاق کا مسئلہ نہیں ہے۔ وراثت میں بھی ٹھیک سے لوگ نہیں ادا کرتے ہیں وراثت، تو اس سے پارٹی ایگریوڈ ہوتی ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے تو اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا حساب دینا پڑے گا، اور دنیا میں بھی اس کے بہت فساد پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم جو ہے گویا وراثت کے مسئلے کو بھی سمجھائیں گے، نکاح کے مسئلے کو بھی سمجھائیں گے کہ جس طرح کیا جا رہا ہے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اتنا خرچ کرنا ہے، فلاں کرنا اور لوگوں سے وصولنا، تلک جہیز کے مطالبے کرنا، یہ سب بالکل غلط ہے نا۔ تو یہ سب کی تعلیم ہم دیں گے نکاح کی۔ پھر اسی میں جب اگر ریلیشنز خراب ہو جائیں کیسے ٹھیک کریں گے، کاؤنسلنگ سینٹرز قائم کرائیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوتا ہے اور کوئی طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس سلسلے میں طلاق کے لیے بھی پروسیجر بتائیں گے کہ بھائی اگر تم طلاق ہی دینا چاہتے ہو تو اس طرح مت دو جس طرح مارے گولی داغ رہے ہو، بھائی اس طرح کرو، پہلے آپس میں بات کرو، پھر اس کے بعد نہیں بنتا ہے رشتہ داروں کو بٹھاؤ، اس کے بعد بھی نہیں ہوتا ہے تو ایک طلاق دو صرف۔ اور اس حالت میں جب عورت پاک ہوئی ہو، یعنی مینسس سے کلیئر ہوئی ہو، اور اس وقت تم نے اس کے ساتھ انٹرکورس نہیں کیا ہو، تب تم طلاق دے سکتے ہو۔ صحیح طریقہ یہ ہے تاکہ اس میں نسل کا جو ہے اس کی بھی سیف یہ ہے کہ آپ کی نسل ہے کسی اور کی نسل ہے، یہ کہیں بھی 3 طلاق کو لے کر جس طرح سے ایک پورے الیکٹرانک میڈیا پہ خاص طور سے اور ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، اور جو اس کا کانسیپٹ ہے اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں اس کے علاوہ اب کوئی اور مسئلہ بچا ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خود پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم مسلم بہنوں کو انصاف دلائیں گے، یوگی اس کو دروپدی سے چیر ہرن کی بات کرتے ہیں کہ چیر ہرن کیا جا رہا ہے مسلم مہیلاؤں کے ساتھ۔ تو کس طرح کا یہ پورا ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے؟ خیر یہ تو آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ مودی صاحب جب اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے تو دوسروں کی عورتوں کے ساتھ کیا کریں گے، یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ یوگی صاحب نے کیا کیا مظفر نگر میں اور فلاں جگہ پر جو فسادات ہوئے، جو عورتیں جو ہیں بیوہ ہوئی ہیں ان کے مسائل کیا اب تک حل کیے ہیں نا۔ خود گجرات میں جو فساد میں اتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، عورتیں ماری گئیں، بچے پیٹ میں ہیں تو پیٹ چیر کر نکال دیے گئے۔ ایسے مظالم جس جگہ ہوئے ہوں، جس شخص کی چیف منسٹرشپ میں ہوئے ہوں، وہ اگر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کتنی صداقت اس میں ہے، اور کتنی باتیں ان کی اب تک آ چکی ہیں جس میں کتنی سچائی ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ اب ہمیں کیا اس پر تبصرہ کرنا ہے؟ تو جو بحث چل رہی ہے وہ 3 طلاق کو لے کر کہ اکثر جو ٹی وی ڈیبیٹ میں آتے ہیں، خاص طور سے کچھ خواتین بھی مسلم بیٹھی ہوتی ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ قرآن میں 3 طلاق کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لا یہ کہتی ہے کہ 3 طلاق اگر کوئی دے دیتا ہے ایک میٹنگ میں تو وہ ہو جائے گی، اور اس چیز کو انہوں نے ایفیڈیوٹ میں بھی سپریم کورٹ میں رکھا ہے۔ تو کیا ہے پورا یہ؟ دیکھیے مسلم پرسنل لا بورڈ ہو یا جماعت اسلامی ہو یا کوئی بھی جماعت مسلمانوں کی ہو، کوئی مسلمان بھی ہو، وہ کنسیل نہیں کر سکتا فیکٹ کو۔ جو قرآن میں ہے وہ لکھا ہوا چھپا ہوا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس کو۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے وہ سورہ طلاق پڑھ لیں، وہ جن جگہوں پر 5 صورتوں میں طلاق احکام ہیں اس کے پرسنل لا کے اور طلاق کے، وہ سب کو پڑھ لیں۔ اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ ایک طلاق دیجئے جیسے میں نے بتایا جو طریقہ ہے، اور پھر 3 مہینہ بیوی کو رکھیے وہیں اپنے گھر میں۔ آپ اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا کھانا پینا رہنا سارے اخراجات جیسے آپ برداشت کر رہے تھے 3 مہینے تک کیجئے۔ 3 مہینے میں ہو سکتا ہے آپس میں پھر
میل ملاپ ہو جائے تو اب نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ 3 مہینے کے اندر کر رہے ہیں، تیسرا منس ختم ہونے سے پہلے اگر آپ نے کر لیا تو ریٹرن بیک ہو سکتے ہیں، نہیں ہوتا ہے تو اب طلاق ہوئی ایک، اب آپ بھی آزاد ہیں بھی آزاد، اس کی ویلیو ویسی ہی ہے جیسے 3 طلاق ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر مرد نہیں چاہے گا دوبارہ شادی کرنا، یا مرد تیار ہو گیا عورت نہیں چاہتی، اب اس کو بیٹر دوسرا شوہر مل رہا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتی شادی کسی قیمت پر، تو وہ پکا بالکل پکی بات ہے، وہ طلاق جب ہو گئی۔ حلالہ کو لے کر کیا اسلام کا کانسیپٹ ہے؟ یہ تو میں نے بتایا نا، یہاں کے حلالہ کا کوئی کنسیپٹ یہ نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ حلالہ میں تو یہ ہے کہ بائی چانس 3 طلاق بھی ہو گئی اور پھر دونوں نے شادی کر لی، یا کسی ایک نے شادی کر لی عورت نے، اور جلد ہی اس کا کوئی شوہر وہاں مر گیا، یا اس نے وہاں بھی اس کے تعلقات اس سے نہیں رہ سکے، تو پھر اس نے طلاق ہو گئی۔ اب اس نے ری تھنک کیا کہ بھئی پہلے ہی ٹھیک تھا نا، اور شوہر نے بھی کہا کہ یار بھئی ہم بھی بیکار ہیں، آ جاؤ ہم لوگ مل جائیں، تو پھر اب نکاح کرو نئے شرائط کے ساتھ، نیا مہر طے ہوگا، ساری چیزیں یہ جو آ رہا ہے کہ لوگ اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ بہت سارے مولانا یہ اسٹنگ بھی آئے کہ وہ پیسے لے کر کے اس طرح کا کام کر رہے ہیں، حلالہ کرا رہے ہیں، تو وہ کہاں تک جائے؟ مولانا کو کیا کہیے گا آپ، بھائی غلط کام کرنے والے تو دنیا میں ہر جگہ ہیں، سمجھا؟ اس میں کسی مولانا کسی مولوی کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ مولوی جا کے ریپ نہیں کر سکتا ہے کیا؟ اگر اس کا دین ایمان خراب ہو گیا ہے تو جا کے ریپ بھی کرے گا نا، تو کیا اس کی وجہ سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ اب ریپ کا جو سزا ہے قانون کی اس کو بند کرو؟ ارے بھائی ریپ، یہ تو قانون جو ہے اس کا احترام کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، جو نہیں کر رہا ہے نا اس شخص کو آپ سوسائٹی میں اگر ہیں تو سوشل انداز میں اس کو منع کریں، اسلام میں اگر اسلامی حکومت ہو تو قانون ہے اس کے لیے، وہ کرے گا نہ کریں، لیکن کچھ دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے ریلیجن کو چینج کر دے اس کے قانون کو، بس یہ ہے۔ پچھلے کئی دن سے میڈیا چینلز پر جو ہے، الیکٹرانک چینلز پر کچھ کیس اسٹڈیز لائے جا رہے ہیں کہ یہ فلاں عورت ہیں، فلاں خواتین ہیں، ان کو پہلے مارا پیٹا، ان سے جہیز مانگا، جہیز نہیں دیا تو ان کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیں، اس طرح کے 10 کیس اسٹڈی اٹھا کر کے اور اس پر بحث کی جا رہی ہے۔ تو کیا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے ان کے خلاف IPC کی دھاراؤں میں معاملہ درج ہونا چاہیے، اور کیا اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے یہ تو قانون بنا ہوا ہے، ڈومیسٹک وائلنس اگر کوئی کرے گا تو عورت جا سکتی ہے اس میں، سمجھا کہ نہیں؟ اس معاملے میں اسلام اس کو روکتا نہیں ہے، منع بھی کرتا ہے ڈومیسٹک وائلنس سے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو یہ جو ہے ایک یہاں کی کا سوشل لا ہے، وہ اب اس کے مطابق اس پر عمل ہوگا، وہ کرے کیس اور اپنا حق حاصل کرے، اس کو سزا دلوائے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ طلاق ہوتی ہے تو یہ گویا یہ باقاعدہ ایک قانون کے تحت اس نے ایکٹ کیا ہے، تو اس پر وہی دفعہ لاگو ہوگی جو اس قانون کی ہے، اب دوسری دفعہ لاگو نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس پورے معاملے کو لے کر جس طرح سپریم کورٹ میں 11 مئی سے تیز سنوائی ہونے والی ہے، روزانہ سنوائی ہوگی، جب سے UP میں سرکار بنی ہے تو اس طرح کے معاملے اچانک تیزی آ گئی ہے اور اس پر فاسٹ سنوائی ہو رہی ہے۔ کورٹ کی ہسٹری میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گرمیوں کی چھٹی میں اس طرح کا پہلا معاملہ ہے۔ 5 ججوں کا ایک پینل بنایا گیا ہے، 3 پینل بنائے گئے ہیں۔ ایک معاملہ یہ ہے جس میں طلاق کا، حلالہ کا اور 4 شادیوں پر بحث ہونی ہے، جس میں سپریم کورٹ میں اپنا جو ہے مسلم پرسنل نے حلف نامہ بھی داخل کیا ہے۔ تو یہ کیا لگتا ہے کہ پوری طرح سے یہ پولیٹیکل کھیل ہے؟ یہ دیکھیے پورا پولیٹیکل کھیل ہے۔ آپ تو یوگی کی باتیں آپ سن رہے ہیں، چیف منسٹر بننے سے پہلے کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ چیف منسٹر بننے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ ایک سینا بنا رکھی ہے خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارچر کرنے کے لیے اور عورتوں کو یہ کرنے کے لیے، اور لو جہاد اور فلاں کتنی باتیں کر رہے تھے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ میں عورتوں کو بچانا چاہتا ہوں، مسلمان عورتوں کو۔ تو بھائی آپ آتے ہی صرف طلاق شدہ عورتوں کو کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ مسلمان عورتیں بہت سی ہیں جو بیچاری مجبور ہیں، پریشان ہیں، اور مسلمان ہی کیا بہت سی غیر مسلم عورتیں بھی ہیں۔ آپ پہلے عورتوں کہیے کہ میں عورتوں کے حقوق دلواؤں گا، اس کے لیے آپ آئیے اور اس کا کر کے دکھائیے، اور ساری عورتیں پھر آپ کے پیچھے پڑ جائیں کتنے کر رہے ہیں وہ۔ یہ سب تو پولیٹیکلی مووڈ باتیں ہیں۔ BJP کا ایک MP کھلا کہتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اس پر نہیں ایکشن لیا تو ہم 2018 میں راجیہ سبھا میں میجورٹی میں آ جائیں گے اور اس پر ایک قانون پاس کریں گے۔ تو بھئی اب ظاہر ہے وہ اگر کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے تو کریں گے۔ ہم جو ہے جس ملک میں رہتے ہیں ہم تو دستور اور قانون کے تحت
ہیں, ہمارا معاہدہ دستوری ہے, ہم اس کے خلاف لڑیں گے, لوگوں سے پبلک اوپینین موبلائز کریں گے اور سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اگر وہ سوسائٹی میں یہی کیوس بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اس طرح کے اسٹیپس لیں گے, لیکن اس میں ان کو کامیابی انشاءاللہ نہیں ہوگی. یہ پوری سوسائٹی جو ہے اتنے آسانی سے بدل نہیں سکتی ہے, اور سب کے سب سنگھ پریوار کے لوگ نہیں ہیں ہندوستان میں. یہ خیال غلط ہے کہ سارے ہندو سنگھ پریوار میں چلے گئے ہیں. شکریہ. یہ تھے جو تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جماعت اسلامی کی جو کمپین شروع ہونے جا رہی ہے 23 تاریخ سے, اس کا کس طرح سے ان کا لاہے عمل ہوگا, کس طرح سے لے کر جائیں گے اور کیا کیا اس میں پوری ان کی رڑنیتی ہے.